ذرا خوش ہو کے کہہ لو سبحان اللہ۔ وہ پچھلے میرے بھائی پتہ نہیں، سردی تو ویسے نہیں ہے ابھی اتنی، لیکن فیل ہو رہی ہے کچھ دوستوں کو، سردی کو اتاریں، عشق مصطفیٰ کی گرمی کو ذرا دکھائیں۔ سبحان اللہ بندہ واسطے کہا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے کافی سارے علماء چمنستان کنز العلماء سے 2 پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ساجد اقبال جلالی صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد مشارف جلالی صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور کیونکہ مجھے بھائی ثنا خان مصطفیٰ عقیل حیدر صاحب انہوں نے مجھے حکم دیا، اور قبلہ نوشاہی صاحب جس طرح آپ کا نام ہے ماشاءاللہ اسی طرح آپ کا مقام ہے، ہر دل عزیز شخصیت، اور آج تشریف بھی لے گئے مجھے بچوں نے بتایا، تو وہ میں یعنی زیارت نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العزت میرے سارے بھائیوں کو، آپ حضرات کو، بانیان محفل کو، سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ محفل ہے خوشی کی محفل میں بندہ خاموش ہو کے بیٹھے اور مرجھا کے بیٹھے، یہ عشق کا تقاضا ناراض نہیں ہوگا نہیں، یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے۔ عشق یہ ہوتا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے، عاشق کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، عاشق کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جاتا ہے۔ یارو شمع جلے تو پروانے سوچتے رہ جائیں، شمع جلتی ہے تو پروانے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم پروانے ہیں، حضور شمع ہے، تو جب تک حضور کے ذکر کی شمع چلتی رہتی ہے تو عاشق خوش ہو کر سبحان اللہ کی داد دیتے رہتے ہیں۔ خوشی کے دیپ جلاؤ، نبی کی آمد ہے۔ اوئے ہوئے صدقے جامع یار، ذرا پچھلے جا سارے بلند رکھیں سبحان اللہ۔ خوشی کے دیپ جلاؤ، نبی کی آمد ہے، نبی کی بانیان محفل ماشاءاللہ علامہ صاحب، خوشی کے دیپ جلاؤ، نبی کی آمد ہے، گلی محلے سجاؤ، نبی کی آمد۔ اللہ کا حکم جبرائیل کی یہ سنت ہے، اللہ کا حکم جبرائیل کی یہ سنت ہے۔ آج کچھ لوگ سیاسی جھنڈے لگتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں پوچھتے، اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ ہم کیونکہ فلاں پارٹی کے ہیں تو یہ جھنڈا اس کا ہے۔ تو اس وقت کسی کا علم جس طرح ہنڈیا میں ابال آتا ہے، کسی کے علم میں ابال نہیں آتا، مگر جب مدنی جھنڈا لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی یہ اپنا مقدر ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو آج بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہیں، کل بھی انہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں بھی حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت میں بھی اللہ حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت کہاں سے ہے جی، یہ ہے جی وہ ہے۔ میں کہتا ہوں ثبوت کے علم کے گودام بھرے پڑے ہیں، علم کے گودام بھرے پڑے ہیں۔ گودام تو سمجھ دے ہو نا جی، علم دے گودام بھرے پہنے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ علامہ جنید سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یہ کوئی عام محدث نہیں ہے، یہ وہ ہے میرے بھائی۔ ارے میرے بھائی توجہ، میرے اس بات کا قتل نہ کرنا، میں عشق کی بات کر رہا ہوں، عاشق بن کے حضور کے نام پہ سبحان اللہ کرنی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ وہ عاشق ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ کسی کو خواب میں ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جن کو جاگتے حضور کا دیدار ہو، ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ لکھتے ہیں میلاد کی رات، اوئے ہوئے ہوئے اس طرح ڈھلے، میلاد کی بولو میلاد کی، وہ کہتے ہیں وہ ایک نیٹ دوتے ہیں بولی جان رہا، چلو آپ اور کوئی گل نہیں کر دیں، یہ سنی بشر مانتے نہیں۔ میں کہ جی سنی بشر مانتے نا، تیرا پیو نہیں مانتا، سمجھے کہ نہیں ہے؟ سنی حضور کو بشر مانتے ہیں مگر بے مثلو۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا منع پیدائش ہوتی ہے، ارے نور کی پیدائش
نہیں ہوتی، بشر کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہم تو میلاد منا کر شرک کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ اللہ اکبر۔ کوئی جلتا ہے تو جلنے دو، تم مٹھائیاں کھاؤ کھلاؤ، نبی کی آمد ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور کے میلاد کی رات 3 جھنڈے، میرا موضوع بڑا زبردست تھا، میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، ناراض نہیں ہو گیا نے؟ اچھا ماشاءاللہ، بڑے عاشق رسول میرے بھائی علامہ جلالی صاحب کی کاوشیں اور ان کی محنتیں جو ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے جو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے حبیب ٹاؤن کے اندر۔ ویسے دیکھا جائے نا، ٹاؤن کا نام بھی بڑا پیارا ہے، حبیب ٹاؤن، حبیب ٹاؤن، اور اللہ کی حبیب کی محفل، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو کتنا پیارا نام ہے ٹاؤن کا، ٹاؤن۔ حضور کے میلاد کی رات کتنے جھنڈے لگے بولیے؟ 3 جھنڈے لگے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، بلندہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور ایک مشرق میں، اور ایک بولو آپ بولو مغرب میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زمین و آسمان کے درمیان۔ یہ اتنے جھنڈے کیوں لگے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ فرشتوں سے جھنڈے لگوا کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، خبردار آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی آخر الزمان جلوگر ہو چکے ہیں، اب قیامت تک سکہ چلے گا تو سکہ مصطفیٰ چلے گا۔ فرمایا تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے جب فتح مکہ ہوئی جس کو فتح مبین کہا گیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بے شک ہم نے اے لوگو فتح مکہ اس لیے آپ کو دی، سمجھ آئے گی نہیں آئے؟ ہم نے فتح مکہ اے محبوب اس لیے دی تاکہ آپ کے صدقے سے، اے نبی آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے گناہ بھی معاف ہو، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائے۔ تو حضرت محترم توجہ فرمائیں، 10,000 کا لشکر میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضور نے مکہ پر جو چڑھائی کی کوئی کافر ہلا ہی نہیں، سمجھ گئے نہیں آئی؟ کوئی کافر ہلا ہی نہیں، نہ چڑی چوں نہ گھگی گھوں، کوئی ہلا ہی کو نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے بآسانی، کیونکہ اللہ نے پہلے محبوب علیہ السلام کو خواب میں دکھا دیا تھا، آپ صحابہ کے جھرمٹ میں جائیں گے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کوئی کافر آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ حضور کو فتح مکہ مل گئی، اب اس کے بعد اعزازات بڑے، حضور نے حوصلہ افزائیاں کی اپنے صحابہ کی، بڑے بڑے اعزازات ملے، بڑے انعامات ملے۔ ایسے میں حضور کے غلام کالے بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور نے جو دیکھا، یہ مؤذن رسول ہیں اور یہ سید المؤذنین ہیں، صرف مؤذن ہی نہیں بلکہ سید المؤذنین ہیں۔ حضور کے اور بھی مؤذن ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت ابو محذورہ، حضرت سعید قرظی رضی اللہ، حضرت سعد قرظی رضی اللہ عنہ، یہ بھی مؤذن ہیں، مگر ان میں سے جو سب سے بڑے میرے مصطفیٰ کے مؤذن ہیں ان کا نام کیا ہے بولیے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضور کی نظر کرم پڑی اپنے غلام پر، حضور نے فرمایا اے میرے بلال، جی حضور، فرمایا کہ خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ جا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں سارے دوست، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان کی آواز بلند بلند آواز سے اذان پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ مشرکین مکہ اور غیظ میں جل جائیں، اور غیظ میں جل جائیں، جو دشمن دین ہیں، دشمن مصطفیٰ ہیں، اور جلیں۔ اب مجھے بتائیں، غلام تھے، کیا تھے؟ غلام تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ آج جو ہمارے دور میں بھی کچھ چل رہا ہے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر معاملات کیے جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے
میرے مصطفیٰ نے اس تصور کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، فرمایا کہ رنگو نسل کی میں نفی کر رہا ہوں، آج سے انسانیت آزاد ہے۔ فرمایا کہ قیامت تک میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی مقام نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر مقام ہوگا تو صرف اسلام میں تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ دیکھیں روایات کے اندر موجود ہے، جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ چڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، سارے صحابہ نیچے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں، حضور کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں۔ حضرت بلال جب چڑھتے ہیں نا چھت پر، سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، عرض کی حضور پہلے میں اذان پڑھتا تھا تو خانہ کعبہ کی دموں کر کے پڑھتا تھا، تے ہون میں چھت تے چڑھ گیا ماں تے ہون میں کدھر منہ کراں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بلال تینوں پتہ نہیں میں کعبے دا بھی کعبہ، سمجھے گی نہیں؟ پھر آج چہرہ میری طرف کر کے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے اذان پڑھو، میرے آلہ بول پڑے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر توجہ فرمائیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ جب حضور السلام کا وصال مبارک ہوا نا، اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روکا، آپ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر موجود ہے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے عرض کیا کہ ان کنتا انما اشتریتنی لنفسہ فامسکنی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تو آپ نے مجھے اس لیے خریدا تھا کہ آپ مجھے غلام بنا کے رکھیں، پھر تمہاری مرضی ہے، میں نے غلام بن روک لو، میں نہیں جانا، میں تو غلام جو ہوں۔ اور آگے فرمایا ان کنتا انما اشتریتنی للہ فدعنی، اگر آپ نے اس لیے مجھے خریدا تھا کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، رب کی رضا کی خاطر اگر آپ مجھے خریدا تھا تو فدعنی، پھر میرا دل گوارا نہیں کردہ ہی تھے، جیسے گلیاں میں محبوب نال میں چلدا سی، جیسے گلیاں میں میں محبوب نال حضور دے پیچھے پیچھے چلدا سی، حضور دی زیارت بھی کردا سی، حضور دی میٹھی میٹھی گفتگو بھی سندا سی، آج گلیاں موجود رہے مگر مصطفیٰ میرا ماہی میں نظر نہیں ہوندا، لہذا اے سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فدعنی، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ تو آپ چلے گئے، 6 مہینے گزرے نا تو قسمت جاگ اٹھی، ستے نے حضور نے دیدار کرا دیتا، پھر کی ہویا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ الفاظ موجود ہے کتاب ابن عساکر نے اس کو لکھا، حضور نے فرمایا کہ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال اما آن لکا ان تزورنی یا بلال، اے بلال کی ہو جائے بے وفائی ہے بھئی، میں اتنے مدینہ شریف کے اندر تو شام چلا گیا ہے، ایک کی ہو جائے بے وفائی ہے، لہذا جلدی کر، ہون حال تک وقت نہیں آیا کہ تو میری زیارت کرنا سے مدینہ شریف آویں۔ آپ جو بیدار ہوئے نا تڑپ اٹھے، اٹھنی کسی سواری کی تھی تو چل پائے، سمجھ آئے گی نہیں آئے؟ مدینہ شریف پہنچے نا تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ کبھی حجرے میں دیکھتے ہیں، کبھی مسجد میں تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی کونے میں جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں حضور کو تلاش کر رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نظر نہ آئے، تو بالآخر تھک ہار کے حضور کے روضے پر رخسار ملنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ نے مجھے خواب میں زیارت کرائی کہ میری زیارت کر کے جاؤ، مجھے مل کے جاؤ، غلام شام سے چل کر آیا ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی۔ آپ اسی وقت تڑپے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد کافی دیر کے بعد آپ کو جب ہوش آتی ہے، ادھر سے مدینہ، اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ بوڑھے جوان، عورتیں، مرد، بچے سب آ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضور مہربانی کریں، جس طرح حضور کے زمانے میں اذان پڑھ دے سی، ذرا ہون بھی اونج دی اذان سنا دیں۔ آپ نے معذرت کی اور فرمایا کہ
میرا دل گوارا نہیں کردا جدوں میں پہلے اذان پڑھدا سی اذان والے نوں بھی ویکھدا سی میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں سی مگر ہن جدوں میں اذان پڑھدا میرے محبوب علیہ السلام نظر نہیں آتے میرا دل برداشت نہیں کردا میری ہمت نہیں پیندی میں پریشان ہو جانا وہاں جس وقت آپ نے مدد کی تھی آپس میں انہاں لوگوں نے اہل مدینہ نے مشورہ کیتا انج کریے ایہو جہا بندہ لے آئیے کہ انکاری حسنین کریمین کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ آئے تو آپ نے حکماً کہا اے بلال تو ہمارا غلام ہے ہمارے نانے کا غلام ہے ہمارا حکم مانو اذان سناؤ آپ کھڑے ہو گئے اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اذان شروع کرتے ہیں جیسے ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئی سسکیاں نکل گئی اہل مدینہ رونا شروع ہو گئے جس طرح اذان میں اضافہ ہوتا گیا اسی طرح ان کے رونے میں سسکیوں میں اضافہ ہوتا گیا جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں رکتہ کاری ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوہرام مچ گیا ہے پردہ نشی عورتیں بہر نکل آتی ہیں پوچھتی ہیں کیا حضور آ گئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے حضور دوبارہ جلوگر ہو گئے ہیں اللہ اکبر اقبال اس منظر کو سامنے رکھتا ہے تو اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تھی تیرے عشق کا ترانہ اذان ازل سے تھی تیرے عشق کا ترانہ نماز اس کے نظارے کا بہانہ بن گئی عشق تھا ان کا اور پھر جب وفات کا وقت آتا نا آپ نے حضور کے وصال کے بعد ساری زندگی اچھے کپڑے نہیں پہنے بنے سورے نہیں تو جس دن وصال آئی نا نہا نہو کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے کھڑے میں لوگوں نے کہا یہ تو ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں ساری زندگی حضور کے ہجر میں رونے والے اور سادگی میں رہنے والے آج اتنا عمدہ کپڑے اتنا عمدہ لباس پہنا ڈریس پہنا ہے اور خوشبو لگا کے کھڑے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے پوچھا گیا تو آپ فرمایا ہاں میں نے یہ جان بوجھ کیسا کیا انہوں نے کہا وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آج میں اپنے نبی سے ملنے والا ہوں موت کا ٹائم آ گیا ہے انہوں نے کہا بھی موت دے نام تو وڈے وڈے چیخا نکل جاندی ہیں لوگوں دی روٹی چھوڑ جاندی ہے فرمایا لوگوں کا مجھے پتہ نہیں مجھے اپنا پتہ ہے بس یہ موت ہی رکاوٹ تھی مصطفیٰ سے ملنے کے لیے اور صحابہ سے ملنے کے لیے یہی وجہ تھی کہ جب نزع کا عالم ہوا جب موت کا وقت قریب دعا فرمائے اللہ ہر مسلمان پر آسانیاں فرمائے ایمان کی سلامتی فرمائے بیوی چیخنے لگ گئی ہائے میں بیوہ ہو گئی میں تباہ ہو گئی میں برباد ہو گئی نزع میں تھے جان نکل رہے تھے اچانک ہی کھولی فرمایا میری خوشی کا ٹائم ہے اور تم رو رہی ہو سبحان اللہ تو کہتے یار میری خوشی کا ٹائم ہے اور تم رو رہی ہو اس نے کہا وہ کیسے فرمایا وہ ایسے بس تھوڑے لمحوں میں فرمایا کہ میں اپنے نبی سے ملنے والا ہوں تمہیں پتہ نہیں میری بیوی میں دیکھ رہا ہوں سامنے دیکھو مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے حضور کی یاد بھی جلوہ گر ہے حضرات محترم یہ ان کا عشق ہے یہ ان کی محبت ہے ہم صرف سبحان اللہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ جنہیں جان کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کی اعجاز بس بات ختم کر رہا ہوں کی اعجاز نظر تیری وچ کی اعجاز نظر تیری وچ جیڑا آوے او وک جاوے کی اعجاز نظر تیری وچ جیڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے